بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس بریفنگ کا مقصد کرونا کی تیسری لہر کے دوران پاکستان آرمی کی سول اداروں کی معاونت کے لیے ڈپلائمنٹ کے حوالے سے آپ کو آگاہی دینا ہے۔ پاکستان میں اس وقت کرونا کی تیسری لہر جاری ہے اور یہ لہر پہلی دونوں ویو سے کہیں زیادہ خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ پوری دنیا اور بالخصوص ہمارا خطہ اس وبا سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ وبا کی شدت اور تیز رفتار پھیلاؤ کی وجہ سے اموات میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کرٹیکل کیئر پیشنٹس کی تعداد میں بے پناہ اضافے سے ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر شدید دباؤ کا شکار ہے۔ ملک میں اس وقت آکسیجن کی کل پیداوار کا 75% سے زائد صحت کے شعبے کے لیے مختص ہے۔ کرونا کی موجودہ صورتحال اگر برقرار رہی تو انڈسٹری کے لیے مختص آکسیجن بھی صحت کے شعبے کے لیے وقف کرنا پڑ سکتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت کووڈ-19 سے متاثرہ تقریباً 90,000 ایکٹیو کیسز موجود ہیں۔ پازیٹیوٹی ریشو خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ ملک بھر میں 51 شہروں میں پازیٹیوٹی ریشو 5% سے زیادہ ہے، جبکہ اسلام آباد، خیبر پختونخوا میں پشاور، مردان، نوشہرہ، چارسدہ، صوابی، پنجاب میں راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور، گوجرانوالہ، سندھ میں کراچی اور حیدرآباد، بلوچستان میں کوئٹہ اور آزاد کشمیر میں مظفر آباد، یہ بالخصوص وہ شہر ہیں جن میں پازیٹیوٹی ریشو انتہائی زیادہ ہے۔ ان 16 شہروں میں اس ہی مناسبت سے پاکستان آرمی کی انہینسڈ ڈپلائمنٹ کر دی گئی۔ 23 اپریل کو اب تک کرونا وبا کی وجہ سے سب سے زیادہ اموات ہوئیں، جس میں 157 افراد اس دن کرونا کی وجہ سے اپنی زندگی سے محروم ہو گئے۔ اس وقت ملک بھر میں 570 افراد وینٹیلیٹرز پر ہیں اور 4,300 کرونا سے متاثرہ افراد کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں۔ کچھ شہروں میں ہسپتالوں میں 90% سے زائد وینٹیلیٹرز آکیوپائڈ ہیں۔ اپریل کے مہینے میں کرونا سے اموات کا اوسط تناسب سب سے زیادہ رہا ہے۔ 26 فروری 2020 سے آج تک 17,187 افراد پاکستان میں اس وبا کی وجہ سے اپنے پیاروں سے بچھڑ چکے ہیں۔ اس وقت دنیا میں کرونا کی وجہ سے شرح اموات 2.12% ہے، جبکہ اس وبا کے دوران پاکستان میں پہلی مرتبہ دنیا کے مقابلے میں شرح اموات بڑھ کر 2.16% تک پہنچ چکی ہے۔ 23 اپریل کو وزیراعظم پاکستان کی سربراہی میں نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں چیف آف آرمی سٹاف بھی موجود تھے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت اور باہمی رضامندی سے NCC نے کرونا وبا کی تیسری لہر پر قابو پانے کے لیے نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز کے حوالے سے چند اہم اور بروقت فیصلے کیے، جن سے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ وبا کی اس بگڑتی ہوئی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کی حفاظت، صحت عامہ کے تحفظ کے لیے وفاقی حکومت کے احکامات کے مطابق ملک بھر میں پاکستان آرمی کو آرٹیکل 245 کے تحت سول اداروں کی معاونت کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ عوام کا اعتماد افواج پاکستان کا اثاثہ ہے۔ آزمائش کی اس گھڑی میں پاکستان آرمی اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے عوام کی صحت اور حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائے گی اور ملک کے طول و عرض میں ہر کونے تک پہنچ کر عوام کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ کرونا وبا کے خلاف حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بنیادی ذمہ داری سول اداروں کی ہے۔ پاکستان آرمی ایمرجنسی رسپانڈرز کے طور پر وبا کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے
دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھرپور معاونت کرے گی۔ آج صبح 6 بجے سے ملک کے طول و عرض میں ہر ضلع کی سطح پر آرمی ٹروپس سول اداروں کی مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ آرٹیکل 245 کے تحت ملک بھر میں ہر ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کی سطح پر ایک ٹیم تعینات کر دی گئی ہے۔ تمام ڈویژنز کی سطح پر اس ٹیم کی سربراہی بریگیڈیئر رینک کے آفیسرز کریں گے۔ ہر ضلع کی سطح پر لیفٹنٹ کرنل کی سربراہی میں آرمی ٹروپس سول انتظامیہ کی مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان آرمی ٹروپس کی تعیناتی کا بنیادی مقصد سول حکومت اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی معاونت ہے۔ پاکستان آرمی نے اس ڈپلائمنٹ کے دوران بھی پچھلی مرتبہ کی طرح کسی قسم کا انٹرنل سیکورٹی الاؤنس کلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام صوبائی ایپیکس کمیٹیوں کی میٹنگز ہفتے میں ایک دن ہوں گی، جن میں مجموعی صورتحال کا خاص کر ہائی پازیٹیوٹی ریشو ایریاز کا بالخصوص جائزہ لیا جائے گا اور اس حوالے سے حکمت عملی ترتیب دی جائے گی۔ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ہی اس وبا کے خلاف ایک مؤثر رسپانس ہے۔ ہم سب کو مل کر انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا تاکہ عوام کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ فیس ماسک کا استعمال، سماجی رابطوں اور سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے حفاظتی گائیڈ لائنز پر عمل کر کے ہی ہم اس وبا سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں احساس اور نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ گھروں میں، مساجد میں اور باقی تمام جگہوں پر حفاظتی تدابیر کو یقینی بنا کر ہم ایک دوسرے کی مشکل ٹائم میں مدد کر سکتے ہیں۔ اس وبا کے آغاز سے اب تک عوام کے تعاون اور احساس ذمہ داری نے ہمیں دیگر ملکوں کے مقابلے میں اس وبا کے انتہائی خطرناک نقصانات سے محفوظ رکھا، اور اب بھی انشاءاللہ بحیثیت قوم ہمیں پہلے سے بھی زیادہ احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا احساس کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ وہ تمام لوگ جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی زندگیاں بچانے میں مصروف ہیں،